کچھ دنوں بعد خود بخود ٹھیک ہو گئے. بات یقین کی ہے. اگر آپ کا یقین ہوگا تو دعائیں بھی اثر کریں گی، اور اگر نہ بھی کریں اور آپ کی قسمت میں موت لکھی ہے تو یہ یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے. اگر موت مقدر ہے نا پھر کوئی دعائی نہیں اثر کرے. وہ تکلیف اپنی جگہ جو آنی ہے وہ تو آنی ہے. اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ بنایا ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا، تو اب تکلیفیں تو آئیں گی. اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مشہور آیات سورۃ البقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے. یہ ہر انڈیویجول کو بھی آزمایا جائے گا اور اوورال بھی انسانیت کو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور نقصان کے ذریعے مال میں، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں میں بھی نقصان اور تمہارے پھلوں میں بھی. پھلوں میں آپ کی تجارت بھی آ سکتی ہے اور فروٹ بھی آ سکتا ہے. جان میں نقصان بیماری کی شکل میں آ سکتی ہے. جتنی بھی فارمز ہیں تکلیف کی وہ سب کی سب، اور سب کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ جسے اللہ نے دولت دی ہے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہے، اسے اور تکلیفیں لگا دی ہیں. کتنے بلینئرز ہیں وہ چنا چاٹ نہیں کھا سکتے، ہاں گول گپے نہیں کھا سکتے، معدے نہیں اجازت دیتا. ان کی خوراک دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یار ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمایا ہوا ہے، جان میں، مال میں، نقص کے ذریعے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اس سارے معاملے میں بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرے گا. اور صبر کیسے کرنا ہوگا؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، قالوا، تو وہ پھر اللہ کے حضور بس یہی جملہ بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے اسی کی طرف چلے جانا ہے. یہ جو تکلیف آئی ہے نا، اس تکلیف کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جس طرح ہمیں بھی موت آنی ہے، اس تکلیف کو بھی تو موت آئے گی. یہ مطلب ہے اس کا کہ ہم نے بھی تو اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے. تو یہ تکلیف کون سی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے؟ اس تکلیف کو بھی ایک دن موت آنی ہے. اس دن تو آ جانی ہے نا جس دن مجھے موت آنی ہے. یعنی کسی شخص کو اگر بلڈ کینسر ہے 4th سٹیج پہ، اس کا بلڈ کینسر اس دن ختم ہو جانا ہے جس دن اس نے خود ختم ہو جانا ہے. لیکن وہ اس دنیا سے ختم ہونا ہے، آخرت کی زندگی میں اس نے پیدا ہو جانا ہے. تو تکلیف آئی ہے، اللہ کی طرف سے چلی جائے گی اللہ کے پاس. ہم نے خود بھی تو چلے جانا. اور صحیح مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے ابو سلمہ، تو اس وقت مجھے اور تو کچھ یاد نہیں آیا. نیک عورت تھی، اتنی پرہیزگار عورت کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ کی تھی، ابو سلمہ کے ساتھ. لوگ ہجرت مدینہ کا تو بہت ذکر کرتے ہیں، ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ایک ہجرت تھی، ہجرت حبشہ جو اس سے پہلے ہوئی تھی. اور جو لوگ ہجرت حبشہ میں تھے نا، جس طرح فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے لوگ رشک کرتے تھے نا ہجرت مدینہ کرنے والوں پر، ہجرت مدینہ کرنے والے رشک کرتے تھے ہجرت حبشہ کرنے والوں پہ کہ انہوں نے تو ہم سے بھی بڑی تکلیف کاٹی ہوئی ہے. تو ام سلمہ نے وہ ہجرت بھی کی ہوئی تھی. کہتی ہے میرا خاوند فوت ہو گیا تو مجھے حضور کی ایک دعا یاد آئی جو آپ نے سکھائی تھی کہ جب کسی کو کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر نعمت بدل دے دے گا. کہتی ہے میں نے دعا تو پڑھ لی، لیکن پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، مجھے اس سے بہتر خاوند دنیا میں کیسے مل سکتا ہے. ہائے ہائے. کہتی ہے جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ نے پیغام نکاح بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری ماں بن گئی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو 64 ہجری میں فوت ہوئی ہے، سب سے آخر میں. یعنی نبی اسلام کی آخری بیوی جو فوت ہوئی وہ یہ ہے. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد، واقعہ کربلا انہوں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا. اسی لیے حسین بن علی اور اہل البیت سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہیں. حضرت علی کی شان میں، حضرت حسین کی شان میں، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. ام سلمہ کہتی ہیں وہ دعا پڑھی اور نبی اسلام سے میرا نکاح ہو گیا. وہ دعا شروع میں انہی الفاظ کے ساتھ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد آتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے. اللہم اجرنی، یہ اللہم اجرنی نہیں ہے، اللہم اجرنی، میم زبر اور آگے جھٹکے سے پڑھنا ہے حمزہ، ماجرنی
فی مصیبت، اس مصیبت میں مجھے اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل بنا دے۔ اور نعم البدل پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو۔ یہ دعا زبانی یاد رکھیں، جب بھی کوئی چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی سے بڑی، یہ دعا آپ ضرور پڑھیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، صحیح مسلم شریف میں یہ دعا آئی ہے، تقاضا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور قرآن نے تو ہمیں واضح کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں علم نہ حاصل ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36۔ تو نہ تو سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ وہی میں کہیں موجود ہے۔ پتہ نہیں، میرے لئے کسی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، تو دوسرے نے پھر اس میں رنگ بھرے ہوں گے کہ اچھا یہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اللہ کرے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، اصل میں ان کے کردار کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے کہ ان کو اتنی عورتوں نے ورغلایا ہے۔ تو کاش کسی عورت کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ یوسف کی طرح پرہیزگار ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو خوبصورتی کو لے کے بیٹھنا وہی کہانی کرائی گئی ہے جو ہمیں، حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور مال کو دیکھتا۔ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اس نے خود دیکھنا۔ حضرت بلال حبشی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں، حالانکہ وہ حبشی تھی۔ سیدنا عمار بن یاسر حبشی تھے، تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا، رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور تو موٹے ہی ہوں گے، لیکن ان کے کردار کی خوبصورتی جو نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں پھکی اور اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اگر کسی حبشی کے ہاں جو ہے وہ گورا پیدا ہو گئے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدھ ہو بھی سکتا ہے ویسے، لیکن انالیسس اس طرح نہیں کیا جاتا۔ وہ 100 عورتیں سورہ یوسف پڑھیں گی اور اس میں 99 کے یا 90% کے پیدا ہو جائے تو ہم کہیں گے، تو ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پاسبل ہی نہیں، نہ تصویریں دیکھنے سے کچھ ہوگا۔ لیکن یہ بات سائنس مانتی ہے کہ ونس جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور یعنی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور گروتھ کی ایج میں آتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں اس کے سننے کی اور یعنی سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے کان، تو وہ جو باہر کی آوازیں ہیں نا وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ یہ یعنی سائنس مانتی اس بات اس ماحول کا، یعنی اگر ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، ماں کی آواز کے ساتھ، باپ کی آواز کے ساتھ۔ اسی سے وہ کہانی نکال لیے نا کہ شیخ عبدالقادر جو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل، تو حالانکہ اس لیول تک نہیں کوئی چیز ہوتی کہ کوئی حفظ ہو جائے کسی کو، تو ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صبح بچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پیدائشی حافظ وہ حافظ ہوں گے، ایک انہوں ہی حافظ کہتے ہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو۔ باقی شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوپر جھوٹ ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بارے میں عقیدہ ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی وہ دائیں طرف سلام پھیرا تھا سارے حافظ ہو گئے، اور پیچھے نماز پڑھنے لے بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، پیچھے الگ ہوا ہے، پیچھے میں بیٹھ رہا میں کہا جی حضرت صاحب تسی سناؤ نا ذرا نماز جڑی پڑھی گئی، تو تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں سنا سکتے، ترجمہ تو بڑی بڑی بات ہے، سب کچھ توہمات ہے جو چل جاتا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ باقی خوبصورت اولاد کے لیے خواہش کرنا، عیب سے پاک اولاد کے لیے خواہش کرنا، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ ضرور دعائیں کریں۔ ایون بیٹا مانگنا بھی آپ کا حق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اولاد یعقوب کا وارث ہو جو ہیکل سلیمانی کو، ٹیمپل آف سلیمان کو میرے بعد دیکھ سکے، تو بیٹے کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں، کریں، لیکن نیک ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
یہ دعا ہو، اے اللہ میری بیویوں میں، میری اولاد میں، ہماری اولاد اور بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہمارے جو اولاد میں لوگ ہوں وہ پرہیزگار. یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی. خوبصورتی ہیں یہ شکلیں والے تو کسی پیغمبر کی میں نے ابھی تک کوئی دعا نہیں یعنی سنی یا پڑھی کہ انہوں نے یعنی خوبصورت اولاد کے پیدا ہونے کی دعا کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہی کچھ ہونا ہے. پھر ہر بندے کی خوبصورتی کا کرائٹیریا بھی ڈیفرنٹ ہے. صحت مند اولاد کی بات ہونی چاہیے. اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. باقی اس قسم کے یہ وظیفے کرنا اور ان کی بنیاد پہ یہ عقیدہ رکھنا یہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون افغانستان میں بھی یہ ساری اس قسم کی مت پائی جاتی ہے اور لوگ بڑے یعنی فخریہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو جناب گوروں کے بچے تو اتنے خوبصورت ہیں، ان میں سے کوئی بھی سورہ یوسف نہیں پڑھتا. یہودیوں کے بچے دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی سورہ یوسف نہیں انہوں نے پڑھی ہوتی. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اس قسم کے عقیدے نہ رکھیں. یہی چیزیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور ان چیزوں کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اصل چیز ہے کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم نے نیک اولاد وجعلنا للمتقین اماما، مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولاد کے لیے یہ دعا سکھائی گئی. یہ عجیب و غریب قسم سے. اور واقعی وہ جب کوئی عورتیں اس طرح پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے کمروں میں بڑی بڑی تصویریں ٹانگ دیتے ہیں، وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی ہیں اور سورہ یوسف کی بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں. میرا ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتی ہوں گی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کے اندر کی ایک مت چل رہی ہوتی ہے نا، ان میں سے میں آپ کو ایک مت مجھے بائی چانس یاد آ گئی. یہ سورۃ نمبر ہے 50 سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف نا، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ اکثر یہ سورت ہوتی ہے اور یہ میں نے کور بھی کی ہے سورہ قاف. مسئلہ نمبر ہے 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، سورہ قاف کی روشنی. مختصر سی سورت میں 45 آیات ہیں. تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کے بارے میں یعنی ایسا مت مشہور ہے کہ یعنی آپ کو یہ جو اینکو والی دکانیں ہیں نا ان کے باہر بھی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے. جیسے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے نا وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. حالانکہ سب سے بڑے ڈاکٹر اور قاتل وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ان کی فیسیں دیکھیں، ان کا ظلم دیکھیں. کئی عورتیں گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپریشن کر دیتی ہیں کہ یار اس کو محنت کرنی پڑے گی، یار میں نے تو پارٹی میں جانا ہے، کٹ مارو وہ بھگتتی رہے عورت. پھر کئیوں کے اندر وہ کینچیاں بھول جاتی ہیں، پھر وہ کئی کے پیٹ کے اندر وہ تولیے بھول جاتی ہیں، وہ بعد میں پھر وہ پیپ پڑتے رہتے ہیں، زخموں میں آپریشن در آپریشن ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کا پیسہ لگتا رہتا ہے. اور یہ اپنی یہ مجھے خود کہ میرا دوست ہے، اس کی وائف لیڈی ڈاکٹر، اس نے مجھے بتایا کہ میری وائف بتاتی ہے کہ اس طرح لیڈی ڈاکٹرز کرتی ہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے. مارو کی چیرا کھا رہا ہے دیکھیے. یعنی یہ اتنے ظالم ہیں انہوں نے مرنا نہیں. تو یہ اینکو والی دکان پہ نا اکثر ہی آئے تو اسی طرح لکھ کے لگائی ہے، شاید لائی ہوئی اٹھا دیو کوئی اور آیت لکھ کے لگائی. سورہ قاف آیت نمبر ہے 22. اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. چلو میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا، فی الحال آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. ایک ٹکڑا اس آیت کا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا تو دیکھ تیری نظر کتنی تیز ہے. میری دادی ماں ابھی تک یہ پڑھ پڑھ کے نا بھوکے تو آنکھوں میں دم کرتی ہے. تو وہ انہوں نے بھی اپنے کے بزرگ یہ ہمارے چلتی ہے سب کانٹیننٹ میں. لوگ کہتے ہیں وہ نظر کے لیے نا آپ یہ پڑھ. تو میں نے ان کو اس دن کہا، میں نے کہا اس کا مطلب پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں انہوں پتا، لیکن یہ ہے کہ نظر واسطے ہے. میں کہتی یہ ترجمہ ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے. اب جو ترجمہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بالکل ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی موتی ہے تو وہ ہٹا دے تو نظر تیز ہو جائے.
لیکن یہ تو اللہ کے بندوں، اللہ نے کافروں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا ہے. یہ پوری آیت اس طرح نہیں، یہ آدھی آیت ہے. یہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ، وہ پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ قیامت والے دن شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں یا کرین بھی کہتے ہیں، جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان شخص کو کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک آج کے دن کے بارے میں تو بڑی غفلت میں تھا، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا. تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس یہ جہاں بیٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ سب سٹوریاں مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا. تو دنیا میں تو قیامت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ عقیدہ رکھتا تھا، نہ کبھی اس کی طرف تیری توجہ ہوئی تھی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو دیکھنا آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے وہ پردہ ہٹا دیا نا. دنیا میں ہم غیب کے پردے میں تھے. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھے تو سب نے مانگا، تو دنیا میں بن دیکھے تو نے ہمیں نہیں مانا، تو آج دیکھ لے ہم نے پردے ہٹا دیے، تو اب یہ قیامت قائم ہو گئی ہے نا. تو آج تو تیری نگاہ، یہ بڑی طنز پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، آج تو تیری نگاہ بڑا کام کر رہی ہے کہ تجھے سب کچھ نظر آ گیا. دنیا میں تو چلا تے اندھا پڑے ہوئے ایسا، ان تیرا اندھا پن دور ہوا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. دیکھنا یہ دوزخ کا عذاب، یہ قیامت کا دن قائم ہو گیا نا. میرے پیغمبروں نے جو تم لوگوں سے وعدے کیے تھے، دیکھو آج پورے ہو گئے. یہ مطلب ہے اس کا کہ آج سے پہلے تو غفلت میں تھا، آج دیکھ ہم نے تیری نگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے. تو وہ پکڑ کے نا اس آیت کو، وہ اینکو والی دکانوں کے اوپر کئی لوگوں نے وہ اینکو کے جو کور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ہی لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں. کئی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ جو وہ اپنے وہ چھپواتے ہیں نا پیڈ جس پہ دوائیاں لکھتے ہیں، اس کے اوپر ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یار دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا، یار تم نے آئی اسپیشلسٹ تو بن گئے، لیکن تو نے کبھی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا کیا. اس کا نگاہ کی تیز ہونے کے ساتھ نہ کرے کہ اس طرح کسی کی نگاہ تیز ہو. اللہ معافی دے، دنیا میں آ کے کھل ہے یہ تو جس کی نگاہ اس طرح کی تیز ہوتی ہے اسے بیڑا گھر. ٹھیک ہے نا جی، اللہ معافی دے. اس طرح سے بندہ دنیا جب نہ مر جائے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کام نہ ہو. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں میرے ہاں. دنیا میں اگر کسی کی نگاہ اللہ نے لے میری تو اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا. بہت بڑی نعمت اللہ نے اسے دی. تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگ پھونک رہے ہوتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں نگاہ تیز ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی ایک لفظ بیچ میں ایسا آ جاتا ہے، اس سے لوگ خود بخود نہ پھر آگے رزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں. اچھا یہ مطلب آ رہا ہے نا، تو یہ اس میں بعض کا ٹھیک بھی ہوتا ہے، یعنی وہ فٹ اینڈ بیٹھ رہا ہوتا ہے. اور میں اس میں بتاؤں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام فرمایا تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں بھی شرکی الفاظ میں تو تم کرتے رہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی ایکسپیرینس سے اسے پتہ ہے، تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں، علاج کا جہاں تک تعلق. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، اس کا چہرہ زرد تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم دلواؤ، اسے نظر لگ لے. تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو. اور اسی میں امپلائڈ ہے یہ حدیث کی روشنی میں جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ غلط نہیں چل رہا معاشرے میں، کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں، وہ آزمودہ بھی ہیں اور وہ قرآن پاک سے لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. مثلا سورہ القلم ہے پارہ نمبر 29، اس کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے 51 نمبر سیکنڈ لاسٹ آیت. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور کافر
اس بات سے تلے ہوئے ہیں کہ جب وہ قرآن آپ سے سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنی نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو نظر لگا دیں. باقاعدہ انہوں نے بندے ہائر کیے تھے نظر لگانے والے مشرکین عرب نے کہ حضور جب قرآن پڑھے تو وہ ان کو یوں دیکھتے نہیں تاکہ نظر لگ جائے. تو ظاہر نظر تو نبی اسلام فرمایا ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی. جناب بندے کو قبر میں اور اون کو دیکھنے کو چاہ دیتی ہے نظر. جی تو انہوں نے بندے اس طرح کے ہائر کیے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی اسلام تمہیں نظر لگا دیں. لما سمعوا الذکر جب ذکر قرآن سنتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے. نعوذ باللہ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے. یہ اس کی ضمیر نبی اسلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قرآن کی طرف. تو اب جس کے پیچھے اللہ کھڑا اس کو نظر لگا سکتا. تو اس میں یہ ذکر آیا کہ کافروں کی یہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے ہیں. تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ دو آیات آخری پڑھ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اگر دم کیا جائے کسی ایسے شخص کو جس سے نظر لگی ہو تو اسے فاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو مطلب بھی سمجھ آتا ہے. ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی اسلام کے گھر میں جب کسی کو نظر کا دم ڈالنا ہوتا تو آپ آخری 3 سورتیں پڑھتے ہیں. سر ویسی تو وظیفہ ہی کوئی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم ڈالتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں یہ آخری 3 سورتیں المعوذات 3 پناہ دینے والی سورتیں نبی اسلام صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے خصوصاً بسترے پہ جاتے ہیں اور جسم پہ پھونک کے ملتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ جو صبح شام کی 3 دفعہ پڑھ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفایت کرتا ہے. اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی اسلام پہ جب آخری 2 سورتیں المعوذتین 2 پناہ دینے والی سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا کیونکہ اس میں ہر چیز ہے. قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی جو باہر سے حملہ ہوتی ہے. من شر ما خلق ہر وہ چیز شر والی جسے تو نہیں پیدا کیا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور قل اعوذ برب الناس ہر وہ چیز جو اندر سے حملہ ہوتی ہے چاہے وہ آپ کا ہمزاد ہو اٹیچ جن ہو شیطان ہو وسوسہ ہو نفس ہو ساری دعائیں اس کے اندر. ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں. آیت الکرسی ایک دفعہ. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے جو صبح 1 دفعہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا. جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا. اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں میں رب الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے. تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں کیا مطلب کوئی حرج نہیں. تو اگر کوئی اجتہاد کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ صرف دائیں پہ کریں لیکن بائیں والے کو برا نہ کریں. اور جس حدیث کی بنیاد میں وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے وہ حدیث سنن ابی داؤد 1502 نمبر حدیث ہے وہ پکی ضعیف روایت ہے. اس میں احمد مدلس اور آپ سے روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اسماء اور رجال کے بالکل بیسک اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیکٹ رول ہے کہ آمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصدیق کے بغیر صحیح نہیں. اس میں تو آمش امام المدلسین ہیں. آمش سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں. یہ تو ضعیف راوی سے بھی تدلیس کرتے ہیں سکہ سے نہیں ضعیف سے بھی کرتے ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری جو ان جیسے ہزاروں لوگوں کو ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں ان کی تدلیس والی روایتیں بھی لی جاتی ہیں. مسئلہ نمبر 36 میں رسول نے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ اس میں آمش کی تدلیس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں انتہائی گستاخانہ روایتیں اس میں آمش کی تدلیس کی. تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی چونکہ یہ سکہ ہوتے تھے. یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی اس نے خبر دی. وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت. تو بیچ میں بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات نہیں کہا. تو یہ تدلیس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا. اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے. حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو.
تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ تدریس ہے بری چیز ہے، لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سماع کی تصریح کر دے، کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے۔ وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے، وہ کہتا ہے ان فلاں۔ تو بہرحال ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 36 تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایت سے فارغ، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز رحمۃ اللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مسلح پہ آگے کیا، 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا۔ تو اس کے بعد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے۔ بڑی ثانی رہتی کہ بھولتا نہیں، ویسے تو دائیں بائیں جو آتی ہے وہ نہیں بھولتے، لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ کو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا، دو کہتے ہیں بھائی روایت تو صحیح، دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں۔ الحمدللہ تو میں نے خود دیکھا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ بالکل درست ہے، دائیں ہاتھ میں بھی بائیں ہاتھ میں بھی۔ اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح، میم سین با الف ہا۔ ایک مصباح ہوا ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے، وہ سواد کے ساتھ، یہ مصباح تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز۔ تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بلکہ پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے، میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا، اور یہ حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذاتی نے بھی موافقت کی ہے۔ ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گھٹنوں اور کمریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی، انفرادی ذکر کر رہی تھی، اجتماعی ذکر نہیں تھا، اجتماعی ذکر والا معاملہ بدعت ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ذکر کا فرمایا، اس سے آسان کام مجھے بتاؤں۔ تو آپ نے اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ، اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ آسان ہے، لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا۔ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع ہے، اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیں۔ تو ہمارے نزدیک انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، تسبیح صرف جواز ہے۔ جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف، ہمیں بھی تصوف کی چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں، تو یہ نہیں، مصباح بالکل ثابت ہے۔ اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک ادھا پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریاں پھینکتے تھے، انہوں نے ان کو اٹھوا دیا۔ وہ اجتماعی ذکر، انفرادی ذکر بالکل درست، اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں، بدعت ہوگی۔ انڈیویجول آپ کرتے ہیں، اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے۔ بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی تو اس میں دو طبقات ہیں، ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکری والی، لیکن وہ حسن تو ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے، ہمارے لیے یہ ایسے بھی ہے۔ یہاں ہمارے جیل میں بھی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، روایت صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ، تینوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا، حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے۔ جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں، انفرادی دعا، اجتماعی دعا تھا ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں، بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹا، یہ افضل ہے۔ تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں، اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک۔ اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف، لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے۔
الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں، اور قربان جاؤں شیخ اسماعیل رضوی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی روایت آئی کہ آپ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245، لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں۔ ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے، میں کہہ یہ بخاری 10 حدیثیں میں وہ کٹ کے بھیج دیا، کہنا جی آپ کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں، جھوٹا پہ گیا لیکن مننا تو پھر بھائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا، قرآن حدیث آئے جو ہم مان لیتے ہیں، تو جب اپنے میں پڑھتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے۔ بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں، کوئی منع نہیں کرتا اس کو، مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور باقاعدہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے، چاند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ راوی ہیں، المتوفا 198 ہجری، ان کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ المتوفا 233 ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا ایک جبہ تھا جو پہنا کرتے تھے، اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ تاریخ ابن معین حوالہ سنیں جلد 1 صفحہ 126۔ تو یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی بدعت نہیں کہے گا، کوئی مائدہ لال جمع ہے امام بخاری امام مسلم سے دادا استاد ہیں، تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال، مصباح لفظ لکھے مکتبۃ شاملہ میں، وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی۔ بہرحال بدعت کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B، بدعت کے 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور فکری امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على القرآن اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت، ظاہر ہے کہ رات کے وقت نبی علیہ السلام چادر لے کے سوتے تھے، ویسے بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو چادر لے کے سونا چاہیے۔ گرمیوں میں باریک چادر آپ لے لیں، سردیوں میں موٹی، سردیوں میں تو خیر لیتے ہی لوگ، تو اے چادر میں لپٹ کر رات کے وقت یعنی سونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کریں، یعنی قرآن کے ساتھ، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ نصفہ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تھوڑی دیر رات کو نماز پڑھ لیا کریں، وہ تھوڑی دیر اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں 5 منٹ کی عشاء ہو اور جناب 2 منٹ کی فجر ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا کرے، نصفہ، آدھی رات، او القص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، منہ، اس میں سے منہ قلیلا، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لے۔ تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتا کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں۔ تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو باندھی جاتی ہے، تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں، یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے۔ اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے، باقی تو یقین کریں نماز یعنی جنہوں کہتے ہیں مغرور لا کے ناس جاتا ہے، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا۔ تو میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز اتنی یعنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن باقیوں سے بہتر قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے۔ لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا، جسے یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے،
اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اس لیے میں نے یعنی یہ قیام اللیل چونکہ اب رمضان میں شروع ہونے والا تھا تو میں نے آج تو 20 رمضان مبارک 1440 ہجری ہے، تو میں نے یعنی رمضان سے ایک دن پہلے ہمارے سنڈے کی کلاس تھی، اس میں میں نے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ آپ قیام اللیل میں قرآن پاک کو مصحف کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قیام کر سکتے ہیں. کم از کم کنسنٹریشن رہے. موبائل فون ہے تو اس میں آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے اس کو دیکھتے رہے ساتھ ساتھ، اور بے شک نیچے ترجمہ بھی کھول لیں. کم از کم کنسنٹریشن ڈیولپ قرآن کے ساتھ. اور قرآن کو سیکھنے کا بھی سب سے آسان طریقہ یہ ہے. باقی عربی تو آپ بے شک پیرلل میں ضرور سیکھیں، لیکن عربی سیکھتے ہی نہ کو مر جائے، وہ پیرلل میں سیکھیں. قرآن پاک جو علماء نے اتنی محنت کر کے ترجمے کیے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے فرسٹ ہینڈ نالج تو کم از کم عقیدے کے حوالے سے گین کریں. اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ چلے کسی کا ترجمہ نہیں پڑھتا تو آپ بریلوی صاحب سے ہی پڑھ لیں. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لے. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اگر کوئی اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. یعنی جو جہاں پہ بھی ہے کم از کم اپنے اپنے علماء کی محنت سے استفادہ کرے کہ انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج کے اندر ترجمے اسی لیے کیے ہیں کہ تاکہ پبلک تک بات پہنچ جائے. ساتھ عربی ضرور سیکھیں شوقیہ، لیکن جو آلریڈی محنت ہوئی ہے اس کو آپ اویل کریں تاکہ جلد از جلد قرآن پاک کی تعلیمات آپ اپنے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، سمونے میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ آپ قیام اللیل میں اگر لے کے کھڑے ہوں، اور عام دنوں میں بھی آپ قیام اللیل نہ بھی کر رہے ہو، گھر میں قرات لگائی ہو، ترجمے والا قرآن سامنے کھول لیں، عربی آپ وہاں سے سنتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ نیچے پڑھتے جائیں، تو یقین کریں کچھ عرصے بعد آپ کی وکیبلری اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو خود بخود یعنی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو لوگ عرب ملکوں میں جا کے رہتے ہیں وہاں جا کے کوئی گردانے تو نہیں پڑھتے، وہ سرفناف تو نہیں پڑھتے، لیکن کچھ عرصے بعد رہ کے عربی سیکھ جاتے ہیں. لوگ یورپ میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ ٹینس تو نہیں سیکھ رہے ہوتے، لیکن ساتھ رہ کے انگریزی سیکھ جاتے ہیں. یعنی آپ یوز تو ہو جاتے ہیں روزانہ ایک بات سن کے. کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں پٹھان ہیں وہ کے پی سے پنجاب آئے ہیں مزدوری کے لیے، یہاں کے پنجابی بھی سیکھ گئے. یہاں سے کئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں، کچھ عرصہ رہ کے پشتو بھی سیکھ گئے. او زد علیہ، تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر. اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری رات کا ہوتا تھا. الموطا امام مالک سے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی ہے کہ سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کی ڈیوٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے لگائی تھی. وہ لوگوں کو 11 رکعت رمضان میں پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم سحری کے وقت قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور جو ہم میں کو بوڑھے لوگ تھے وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے. رمضان مبارک میں رکعتیں پورا کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن سننا مقصد. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو 20 تراویح والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا، وہ 8 پڑھ کے بھاگنا ہے وہاں سے، کیونکہ 8 رکعتیں پڑھنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن سننا ہے. ایک دفعہ سال میں دورہ قرآن ہو جائے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان میں آ کے. جس سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بلا کے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اس دفعہ جبرائیل نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی انہوں نے انشور کیا کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ علیہ السلام نے یاد کیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا، اور وہی ہوا. تو قیام اللیل مسجد جہاں پہ 8 تراویح ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ 8 پوری پڑھیں، قرآن پورا سن کے جائیں. یہ رکھتے پڑھنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب جماعت تراویح کی شروع کروائی تو سیدنا عمر عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھر سے نکلے اور آئے مسجد میں، بڑے خوش ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جس کو میں نے مقرر کیا قیام اللیل کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے خود قیام اللیل کوئی نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے اور یہ جملہ بولا کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر کے اندر قیام اللیل کرنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے. یہ تراویح جو مسجد میں ہو رہی ہے نا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے قیام اللیل کا. سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں خود اٹھ کے جسے قرآن زبانی یاد ہے وہ قرآن قیام اللیل کرے.
اور نفلی نمازیں ویسے بھی جماعت کے بغیر زیادہ افضل ہے. یا جماعت سے کروانا چاہتا ہے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لیں. ہاں جن کو قرآن زبانی نہیں آتا یا ان کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہے ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ پریفریبلی مسجد میں ہی ادا کریں. میری اپنی روٹین یہ ہے کہ میں مسجد میں قیام اللیل کرتا ہوں. مجھے قرآن سننے پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قیام اللیل مسجد میں جا تو قرآن کا اہتمام کرنا ہے، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. یہ جس طرح کا قرآن آج کل پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کی تحریف ہے، یعنی وہ صرف سامع کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے پڑھ رہے کیا. تو سر آپ کیوں مشقت پیچھے کاٹ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے تو آپ نے تراویح پڑھنی تھی، قیام اللیل کرنا تھا، وہ تو آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہا. تو آپ تو پھر پیچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو جائیں گھر جا کے بیٹھ جائیں، قرآن تلاوت ٹی وی پہ لگا کے یوٹیوب پہ لگا کے بیٹھ جائیں اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم ٹائم تو گزارے. یہ رکھتے پوری کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے، رکھتوں کا تو بوجھ ہے ہی نہیں ہے. یہ قرآن نماز کے دوران پڑھنا کیونکہ اس پہ کنسنٹریشن ہے. آپ ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھیں تھوڑی دیر بعد بندہ تھک جاتا ہے اور نہ وہ لذت آتی ہے، لیکن نماز میں جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے. اور صحابہ میں کیا اہتمام تھا، صحیح بخاری میں نے بتایا تعلیقاً روایت موجود ہے اور سنن کبریٰ البیہقی میں پوری سند کے ساتھ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا جو ان کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کر. یعنی اما عائشہ کا وہ محرم تھا نا، غلام تھا آپ کا، تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے نیت کرتی تھی اور وہ قرآن میں قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اتنے شوق کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام اور سنا کرتے تھے. تو یعلمون تعلمون والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ قرآن ترتیل کے ساتھ. اس میں الفاظ ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی ایسا کہ قرآن سمجھ گئے. اچھا یہ تو ترتیل کا لفظ یعنی ٹھہر کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوا. پھر قرات کی ٹرمنالوجی میں بھی ترتیل کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے. دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، حدر اور دوسرا ترتیل. حدر کہتے ہیں قرآن پاک کو تھوڑی سپیڈ سے پڑھنا، جیسے ہم قیام اللیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر. اور ترتیل جو قرات کی ٹرم میں ترتیل ہے وہ قرآن پاک کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا، جیسا کہ یعنی یہ جب محفل قرات ہوتی ہیں اس میں قاری حضرات کے مقابلے ہوتے ہیں. قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، وہ کتنی سر لگا کے لمبی لمبی آیات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. وہ بعض کا 3 آیات 10 منٹ میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ترتیل ہے. قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا وہ اس والی ترتیل میں نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اس ترتیل میں پڑھنا ہوتا ہے جسے قرات کی ٹرم میں حدر کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے قیام اللیل کروانے والے قرآ حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی افضل یہی ہے کہ ہر آیت الگ سے پڑھی جائے. ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ٹھہریں. ایک یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسا یہ ترتیل نہیں ہے، یہ حدر سے بھی کوئی ایک درجے آگے کی چیز ہے. لیکن آپ عرب کے قاریوں کو سنیں قرآن پڑھتے ہوئے قیام اللیل کے اندر، وہ ترتیل تو نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک آیت الگ، ہر آیت الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری طرز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت کھینچتے بھی نہیں، درمیانی سپیڈ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے، اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے. کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جاری رکھی گئی ہیں، مغرب عشاء اور فجر کی نماز، یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں. اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ. چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے. اچھا 30ویں پارے سے کچھ صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی،
اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی ہے۔ روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی ہے، یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے ہیں، اور حنفیوں کے وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ اب یہ لگا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں، 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی، 4:40 چل رہی تھی، 4:45 چل رہی تھی، جیسے ہی رمضان شروع ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے۔ کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں۔ پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے۔ آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت، اگر وہ ہی ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی ہے۔ وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں۔ نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک، بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور ایک رکعت اس کی اس دوران بھی ہو جائے اس کی بھی نماز درست ہے۔ نماز درست ہونا اور چیز ہے، لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے، یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں، 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں تو یہ افضل نماز۔ تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی، یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں، رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ مقصد وقت آؤں، یہ لفظ جو ہے نا یعنی وقت آؤں، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے الموتّا بھی لفظ عربی کی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے، وتی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی علماء کو سمجھ آ جائے گی۔ عوام الناس کے لیے الموتّا کا لفظ کا مطلب ہے ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلیں، جسے روندا جائے۔ الموتّا امام مالک کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الموتّا، یعنی امام مالک نے کہا کہ میں اس راستے کی احادیث جمع کر رہا ہوں جسے کثرت سے لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یعنی صحابہ اور تابعین، تو وہ بھی روندا یعنی راستہ روندا جاتا ہے نا پاؤں کے نیچے۔ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ رات کا قیام جو ہے یہ نفس کو رون دیتا ہے، یہ نفس کے اندر جو ایک اکڑ ہے نا وہ ختم کرتا ہے اور اللہ کی طرف خشوع و خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نبی اسلام سے کہا جا رہا ہے، ظاہر پوری امت کو خطاب ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں۔ بڑی زبردست آیت ہے، اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں، پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو، اللہ ہی ترجیح اول بن جائے، بس اللہ کا ذکر کریں، سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں، مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے، خدا ٹاپ پرائرٹی ہو، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت، یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی، دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا، وہ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے، اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ رب المشرق والمغرب، اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب، اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو اپنا کارساز بنا، کارساز اللہ کو بنا، وہی ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز، کارساز اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی کارساز۔ واصبر علی ما یقولون، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے۔